لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ لے جاؤ، اپنی آواز کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز احادیث صحیحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنی آواز اس سے نیچے کرنے کے معنی یہ ہیں اللہ کے رسول کا فرمان سن لیا، سر جھکا لیا، آمنا وصدقنا، اللہ کے حبیب آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، انکار نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی بات سے اپنی بات کو نیچا رکھنا اور اللہ کے رسول کی بات کو اونچا رکھنے کے معنی یہ ہیں۔ فرض کر لیجئے ابھی عشاء کا وقت ہے، اذان ہوئی، آپ بیگم کے ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ اچھا آ رہا ہے، آپ کو بھی بھا رہا ہے، بیگم کو بھی بھا رہا ہے۔ اتنے میں مؤذن نے خلل ڈالا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف ہٹی، گھر میں کچھ اسپیکر کا شور بھی آیا، ڈرامے کی آواز تھوڑی کم سنائی دی۔ اس کے بعد آپ نے بیگم سے کہا اچھا بیگم اب تم ٹی وی دیکھو، میں تو مسجد کو چلا۔ بیگم نے کہا میں اکیلے دیکھوں، اس سے اچھا تو پھر بند ہی کر دے، مزہ تو تیرے ساتھ دیکھنے کا ہے، اب تو مسجد چلا جائے گا، میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں گی؟ اتنے اچھے سین آ رہے ہیں، رومانس چل رہا ہے، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اکیلے دیکھنے میں کیا مزہ آئے گا؟ اب وہ کہے کہ جی اچھا بیگم میں آپ کا دل رکھنے کے لیے، نماز کا تو عشاء کا تو بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، پھر یہ بھی حدیثیں یاد آتی ہیں اللہ کے رسول عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے، یعنی اس گناہ کو پھر ایک جائز شکل دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم پر مشقت کا بھاری ہونے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک لیٹ کرتا، چلو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی لیٹ ہو ہی جاتا ہے، جماعت دوسری تیسری چوتھی تو مل ہی جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس بندے مؤذن کی جو آواز آپ کے کان میں پڑی تھی اللہ اکبر، اس کے معنی یہ تھے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ بیوی کے کہنے پر جب بیٹھ گئے تو اب اللہ بڑا نہیں ہے، بیوی بڑی ہے۔ دیکھیے بالکل عقیدے پہ زد ہے یہ، عقیدے پر اب اللہ بڑا نہیں رہا، اللہ تو بڑا ہے، اسے کائنات کا کوئی شخص چھوٹا نہیں کر سکتا، لیکن میرے عقیدے سے، میرے ذہن سے، میرے دل سے اس کی بڑائی نکل گئی۔ اب تو بیگم کی بڑائی آ گئی۔ بیٹے نے کہا ابا جی مجھے سینما ہال جانا ہے، 100 روپے کا ٹکٹ ہے، مجھے پیسے دیجیے۔ میں نے کہا بیٹا نہیں، یہ چیز غلط ہے، اللہ اور اس کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت نکل گئی ہے، بیٹے کی محبت غالب ہے، تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہارے خاندان کی، برادری کی، قبیلے کی، ذات کی کوئی بات اور اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر لے جاؤ، برادری، خاندان، قبیلہ اور اپنی ذات، اپنی پسند اور ناپسند کو نیچے لے جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے، آپ کی بات کو اونچا رکھنا، ماننا آپ کی تکریم ہے، اور آپ کی بات کو گرانا یہ آپ کی توہین ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح تم مخاطب کرتے ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مخاطب نہ کیا کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، آپ کی شان و شوکت رب العالمین نے بہت بلند رکھی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی رفعت، آپ کے تذکرے کو بہت بلند کر دیا، بہت ہی بلند کر دیا۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے آج تک تیری بلندیوں کو چھونے والا کوئی دوسرا شخص پیدا نہیں فرمایا۔
ورفعنا لك ذكرك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا یہ قرینہ سیکھو گے تو اپنے عمل بچا سکو گے. نمازیں تمہارے کام آئیں گی، روزے بھی کام آئیں گے، حج بھی کام آئیں گے، عمرے بھی کام آئیں گی، زکاتیں بھی کام آئیں گی، جہاد بھی کام آئیں گے. اور اگر ادب کا یہ قرینہ تم چھوڑ بیٹھو گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام نہیں کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. ہزار ہزار دانے کی تسبیحاں پڑی ہوئی بھی بیکار ہو جائیں گی، حق ہو کے نعرے بھی بیکار ہو جائیں گے، ساری ساری رات جاگتے رہنا، نہ سونا، قیام کرنا، پاؤں پہ ورم پڑ جانا، یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے علم میں بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم یہ سمجھتے رہو گے کہ انہم یحسنون صنعا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو کچھ اور سوچ کر فیصلہ کرنے والا ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان بدبختوں کے تو عمل دنیا میں برباد ہو جائیں گے، قیامت میں ہمیں ترازو لگانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ہی عمل برباد کر دیا. اب یک طرفہ ہے، ایک ہی پرڑے میں کچھ ہے، دوسرے میں کچھ ہے ہی نہیں. میزان تو جب لگایا جاتا ہے جب تھوڑا بہت دونوں طرف ہو. اب طرف ہی ایک بچی ہے، دوسری طرف ہے ہی نہیں، تو اللہ میزان لگائے گا ہی نہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو آپ کی جناب میں پست کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا رکھتے ہیں، اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں رب العالمین نے جب ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا، ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ نہ پایا، اللہ کا خوف ان کے دل میں پایا، پرہیزگاری ان کے دل میں پائی. اور وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور ان کے بیٹے حضرت بلال، حضرت عمر کے پوتے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. البتہ عورت کا مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے، جائز ہے. عورت مسجد آ سکتی ہے، آنا چاہے تو اسے نہ روکو، اور نہ آنا چاہے تو زبردستی گھسیٹ کر بھی نہ لاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال کہنے لگے کہ میں روکوں گا، میں مسجد میں عورتوں کو نہیں آنے دوں گا. اب زمانہ کافی دوسرے طریقے کا ہو گیا ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے میں روکوں گا. حدیث میں آتا ہے ایسی جسے ہم اپنی زبان میں گالیاں کہتے ہیں، وہ الفاظ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کے لیے زبان پر لائے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی نہ لائے، اور پھر بقیہ ساری عمر اپنے بیٹے سے کبھی بات نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ ہے حرمت رسول اور محبت رسول کا تقاضا جو صحابہ کرام نے ہمیں پورا کر کے دکھایا. اور ہم کچھ بھی کرے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا داماد ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا خالو ہے، ہمارا ماموں ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارا پڑوسی ہے،
ہمارے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سگا بیٹا ہے، زندگی بھر کلام نہیں کیا، اس وجہ سے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو